بابا فریدالدین برصغیر کے اولیاء کرام میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا پورا نام فریدالدین مسعود، والد کا نام قاضی جلال الدین اور والدہ کا نام قرثم خاتون ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا آپ کو گنج شکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ گنج شکر آپ کی والدہ محترمہ نے کہا۔ آپ کی والدہ محترمہ قرثم خاتون ایک نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ قرثم خاتون کا ایک یہ واقعہ بہت سی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ کے شہر میں قحط پڑ گیا۔ جب بہت عرصے تک بارش نہ ہوئی تو شہر کے لوگوں نے اپنے ازواج کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت قرثم خاتون نے خواتین کے اسرار سے اپنی جھاڑو نکالی اور صحن کی صفائی کی۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جھاڑو سے صفائی کرنا میرے اختیار میں تھا، اس لیے میں نے کچرے کو سمیٹ دیا ہے۔ اب اس کے دھونا میرے اختیار میں نہیں، اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت قرثم خاتون کے ہاتھ ابھی بلند تھے کہ سارا شہر بارش کے پانی سے جل تھل ہو گیا۔ بہت زیادہ بارش ہوئی۔ حضرت قرثم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے جگر پارے کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ ایسے سمجھایا، جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتے ہیں، اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انعامات بھی اور بڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب اب نماز پڑھتے تو ان کی والدہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، اور بابا فریدالدین یہ پڑیاں حاصل کر کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دفعہ قرثم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی تو اگلے دن آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھا کہ فریدالدین، کیا تمہیں شکر کی پڑیاں مل گئی تھی؟ جس پر بابا فریدالدین نے ہاں میں جواب دیا، جس پر قرثم خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے میری لاج رکھ لی۔ انہیں اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے شکر کا انعام دیا گیا ہے۔ اس بات پر انہوں نے بابا فریدالدین سے کہا کہ آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بابا فریدالدین گنج شکر کو ایک دفعہ آپ کے مرشد کامل نے طے کا روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ اس روزے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 دن تک رکھا جاتا ہے اور تیسرے دن شام کو افطار کیا جاتا ہے۔ اس روزے کو چلہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس روزے کو اختیار کرنے کے لیے آپ نے گوشہ نشینی اور خاموشی بھی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب روزہ افطار ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ کھانے کا ظہور غائب سے کہاں سے ہوگا، کیونکہ آپ کے مرشد کامل کا کہنا تھا کہ کھانا بھی غائب سے آئے گا۔ اسی دوران ایک شخص کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان درویش برج میں بیٹھ کر چلہ کاٹ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کو کچھ کھلا پلا کر کچھ دعائیں سمیٹ لوں۔ وہ شخص کھانا لے کر بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا سمجھ کر تناول کر لیا۔ اس شخص نے کھانا دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد بابا فریدالدین رحمۃ اللہ علیہ کے شکم میں درد اٹھا اور آپ کو کیا آ گئی اور پیٹ میں کھانے کا کچھ بھی نہ بچا، سارا کچھ باہر نکل گیا۔ اس کے بعد آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح اٹھ کر جا کر سب سے پہلے یہ واقعہ اپنے مرشد کامل کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو کھانا لے کر آیا تھا وہ شراب اور بدکاری کا عادی ہے، اس وجہ سے وہ کھانا آپ کے لیے کھانا مناسب نہ تھا، اس لیے آپ کو کیا آئی اور وہ کھانا سارا باہر نکل گیا۔ اب روحانی طاقت کم ہو چکی تھی، اس لیے آپ کے مرشد کامل نے کہا کہ اب تمہیں ایک روزہ اور رکھنا ہے اور اس بار کسی انسان کے لائے ہوئے کھانے کا انتظار نہ کرنا اور غیب سے جو کچھ بھی میسر ہو اس سے افطار کر لینا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کا حکم بجا لائے اور پھر روزہ رکھ لیا۔ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا تو انتظار کرنے لگے کہ غائب سے کچھ ظہور ہو۔ اسی انتظار میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنی بھوک اور سستی کو نظر انداز کیا اور عشاء کو نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ کو اللہ عز و جل پر پورا بھروسہ تھا اور اس کے ساتھ اپنے مرشد پر پورا یقین تھا۔ اسی طرح
وقت گزرتا گیا اور جب بھی آپ کو بہت زور سے بھوک لگتی آپ اٹھ کے دیکھ لیتے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں، لیکن آپ کو اندھیرے کے سوا کچھ نہ ملتا۔ 6 دن گزر گئے۔ آدھی رات کو آپ کو جب برداشت جواب دے گئی تو آپ اٹھے۔ آپ نے بے اختیار دونوں ہاتھ زمین پر مارے تو آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کچھ چپک گیا۔ دیکھا تو وہ سنگریزے تھے۔ آپ نے وہ سنگریزے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ کچھ مٹھاس کا احساس ہوا تو آپ نے وہ بھی اپنے منہ سے نکال کے پھینک دیے کہ یہ بھی فریب نہ ہو۔ دوبارہ جب زمین پہ ہاتھ مارا تو پھر سنگریزے چپکے، اور جب آپ نے انہیں منہ میں ڈالا تو پھر شکر کا احساس ہوا۔ آپ نے انہیں ایسے تھوک دیا جیسے منہ میں لقمہ حرام چلا گیا ہو۔ آپ نے تیسری دفعہ بھی جب ایسا کیا تو یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے شکر جیسے محسوس ہونے لگے۔ جب تیسری دفعہ یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ نے اسے تحفہ غیب سمجھا اور اب آپ کو اپنے مرشد کی بات یاد آ گئی۔ اے بابا فرید کہ جو کچھ بھی غائب سے ظاہر ہو اسی سے افطار کر لینا۔ دوسرے دن بابا فرید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی مرشد کامل نے فرمایا، اے مولانا کیا روزہ مکمل ہو گیا؟ بابا فرید نے سب سے پہلے اب یہ سارا واقعہ سنایا اور انتظار کرنے لگے کہ حضرت بختیار کاکی اس پر کیا توجیہ پیش کرتے ہیں۔ مرشد کامل نے حضرت بابا فرید الدین کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے فرزند، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی نشانیاں اور انعامات ظاہر کرتا ہے۔ وہ سنگریزے اصل میں سنگریزے ہی تھے، لیکن تمہارے لبوں کو چھو کر وہ اپنی فطرت بدل دیتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید الدین تمہیں یہ قدرت کا یہ انعام مبارک ہو کہ آج سے تم گنج شکر بن گئے ہو۔ ایک دفعہ مرشد کی زبان سے یہ الفاظ کیا جاری ہوئے کہ آپ قیامت تک کے لیے فرید الدین گنج شکر بن گئے۔